السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منظرنامہ اور میں ہوں سجاد حسین۔ آج منظرنامہ میں آپ کے لیے جابز لے کے آیا ہوں۔ پاکستان کے اساس ادارے IB یعنی انٹیلیجنس بیورو نے آج 14 نومبر کو کچھ ویکنسیز اناؤنس کی ہیں، تو انہی کی جاب کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل کوئی 4 ڈیفرنٹ کیڈر کی نیچر ہوتی ہے، وہ ویکنسیز اناؤنس کی ہیں، جن میں آپ کے پاس ایک ٹیک کی ہے، جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ورک ہوتے ہیں۔ دوسری آپ کے پاس ڈیٹا انٹری آپریٹر یا اسٹینوٹائپسٹ، یہ جو ہوتے ہیں ان کی ہے۔ اور تیسری آپ کے پاس آفس مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور چوتھا جو جنرل ڈیوٹی GD آفس مینجمنٹ کے لیے OM آپ کو ابھی آگے آپ دیکھ بھی لیں گے، اور جو جنرل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے GD کا انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے۔ یہ ویکنسیز تقریباً 550 سے زیادہ کی بن رہی ہیں، ٹوٹل تقریباً میرے خیال میں 530 ویکنسیز ہیں۔ آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے، اور آپ نے کوئی اس کے لیے ہارڈ کاپی نہیں بھیجنی ہے، آپ نے صرف سافٹ کاپی اور لاگ ان بنانا ہے۔ جو ویڈیو کے آخر میں آپ کو پورا پروسیس بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے لاگ ان بنانا ہے، کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ ہے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے، جنہوں نے 2 سال جاب کر لی ہے، ان کے لیے کوئی 10 سال کی ایج ریلیکسیشن انہوں نے رکھی ہے۔ جو ریسٹرکشنز ہیں کہ جو لوگ جن کی دوہری شریعت ہے، ہسبینڈ کی یا وائف کی یا دونوں میں سے ایک کی بھی، جس کی بھی، تو وہ لوگ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو کال لیٹر ایشو ہو جائے گا تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس کو سوشل میڈیا پہ، کہیں فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ وہ اس کو اپلوڈ نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو نااہل تصور کیا جائے گا۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ٹیسٹ کے لیے آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جب آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں گے اور انٹرویو کے لیے جائیں گے تب آپ کے ڈاکومنٹس بھی اوریجنل دیکھے جائیں گے، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ، جو آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے پہلے جہاں سے آپ بلانگ کر رہے ہیں، تو اس کی NOC بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ انفارمیشنز ہیں جو بیسیکلی اس کے لیے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باقی اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کے کانٹینٹ ہیں، اس کے بارے میں پھر بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جاب کی ڈیٹیل، یہ جو 4 نیچر کے کیڈر ہیں تو ان کی ڈیٹیل 1 بائی 1 آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم بات کریں گے جابز کی ڈیٹیل کی۔ سب سے پہلی جو اسامی اناؤنس کی ہے وہ ہے ٹیک کی، جو ٹیکنیکل ورک کرتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کی۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس BTech کی ڈگری ہونی چاہیے، جو الیکٹریکل میں، الیکٹرانکس میں، ٹیلی کام میں، IT وغیرہ میں ہونے چاہیے۔ یا اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، 3 سالہ انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا ان ہی شعبوں میں 6 مہینے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری جو آپ کے پاس ہے وہ ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جابز ہے، جس کے لیے آپ کے پاس فزکس، میتھس، اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس میں گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 40 منٹ پر سیکنڈ ہونی چاہیے۔ تیسری جو اسامی اناؤنس ہوئی ہے وہ ہے اسٹینوٹائپسٹ کی، انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ 40 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو آپ کی، کمپیوٹر کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور جو شارٹ اینڈ آپ لکھ سکتے ہوں تو وہ بھی 80 ورڈز جو ہے وہ پر منٹ آپ لکھ سکیں۔ پھر 4th ون GD، جو جنرل ڈیوٹی ہے BPS 11 کی، تو اس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا جو آپ کے پاس سیکنڈ ڈویژن انٹرمیڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے پاس یہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ ہے، ان کی ہائٹ اور ان کی باڈی اور باقی یہ سارا یہاں پہ ہے۔ جو 5ویں انہوں نے اناؤنس کی ہے OM، BPS 11 کی جاب ہے OM، اور OM فار آفس مینجمنٹ، تو یہ بھی آپ کے پاس سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیٹ اس کے لیے ہونا چاہیے، اور 30 ورڈز جو ہیں وہ 1 منٹ میں آپ ٹائپ کر سکتے ہوں۔ پھر ٹیک کی ایک اور جو پہلی تھی وہ 14 کی تھی، یہ 11 کی آپ کو دی ہے، جس میں آپ کے پاس ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہو، اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے FSc کی ہوئی ہے پری انجینئرنگ میں،
اور یا کمپیوٹر سائنس میں، تو اس کے ساتھ آپ کو 6 ماہ کا تجربہ یا ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ہوگا۔ پھر جو وہیکل مکینک ہے یا جنرل ڈیوٹی BPS 7 کا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس میٹرک کی ڈویژن ہونا ضروری ہے۔ جو وہیکل مینجمنٹ ہے وہ دونوں کے لیے آپ کے پاس میٹرک سیکنڈ ڈویژن، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے پاس آفس مینجمنٹ کی ہے 9th 1 جو آپ یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس اس کے لیے بھی میٹرک ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ٹائپنگ جو ہے وہ 30 منٹ پر سیکنڈ ہونی چاہیے۔ تو ایج سب کے لیے 18 سے 30 سال ہے، اور آپ کو اب اس کے بعد یہ ڈویژن ساری دی ہوئی ہے یہاں پہ کہ کون کون سے ایریاز کی کتنی ہیں یہ آپ کی، اور جو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے تو یا آگے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ویب سائٹ سے ڈائریکٹ یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا جو آن لائن اپلائی کرنے کا پروسیس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کو گوگل میں جانا پڑے گا۔ گوگل میں جا کے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے۔ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.leaone1.gov.pk۔ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسکرین کچھ اس طرح سے آ جائے گی۔ اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور وہ دیکھنی ہے تو یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ، تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے۔ جیسے میں نے یہ کلک کیا تو یہ ڈاؤن لوڈنگ یہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے، یہ دوبارہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کروں یا نہ۔ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے، اور اوپر یہ 3 لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ یوں اسکرین اوپن ہوگی۔ اب یہاں پہ انسٹرکشنز ہے، کانٹیکٹ ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، جابز ہے اور لاگ ان ہے۔ تو پہلے آپ چلے جائیں گے جابز پہ۔ اب جابز پہ جب جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ساری جابز اس کی یوں اسکرین اوپن ہوگی اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری جابز ہے، پھر اسٹینوٹائپسٹ ہے، GD ہے، جتنی بھی ہیں تو یہ آخر تک ساری جابز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹیک BS 14 تک۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اگر جاب کی ڈسکرپشن دیکھنی ہے تو ویو جاب میں چلے جائیں گے، اور جو آپ کو پہلے آلریڈی اس کی ڈیٹیل دی جا چکی ہے تو اب آپ اس کی اپلائی فار جاب میں جائیں گے۔ جب اپلائی فار جاب کریں گے تو آپ کے پاس یوں اسکرین اوپن ہوگی۔ اس کے بعد آپ کریٹ لاگ ان کریں گے۔ چونکہ جن کا لاگ ان بنا ہوا ہوگا تو وہ تو ڈائریکٹ یہاں سے کر سکتے ہیں، جن کا نہیں ہے تو وہ یہاں سے کریں گے کریٹ لاگ ان۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ، جیسے میں اپنا نام لکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا CNIC لکھنا ہے۔ میں اپنا CNIC لکھتا ہوں، اور یہ آ جائے گا، اور یہ وداؤٹ ڈیش لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، تو یہاں پہ موبائل نمبر آ جائے گا۔ اچھا، موبائل نمبر لکھنے کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ نے ود پاکستان کوڈ لکھنا ہے 92 اور 311، تو یہ اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے، جیسے میں یہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، یہ ای میل آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی پاسورڈ کریٹ کرنا ہے، آئی ایم ناٹ رپورٹ کیا یہاں سے آپ نے، اور یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے سبمٹ۔ جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، یہ آپ کے پاس آ گیا جی اس کا ٹیکسٹ۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس میں اسکرین کیسے اوپن ہوتی ہے۔ تو یہ OTP کا آ گیا ٹیکسٹ، OTP میرے پاس یہ اوپر آ گیا ہے 6441، تو وہ میں یہاں پہ انپٹ کروں گا 6441۔ اس کے بعد میں اس کو سبمٹ کر دوں گا۔ اب سبمٹ کرنے کے بعد جی یہ میرے پاس اسکرین یوں اوپن ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا لاگ ان بن گیا ہے۔ اب میں اپلائی فار جاب کروں گا، اور اس کے بعد میں یہ آ گئی جی اپلیکیشن، اور اپلیکیشن میں یہ جو میری بیسک انفارمیشن تھی
وہ انفارمیشن اس میں آ گئی ہیں، باقی میں نے اس کو فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد پھر میں یہ نیکسٹ کروں گا۔ اسی طرح آپ اپنا سارا ڈیٹا فل کر کے اور آخر میں جا کے تو آپ اس کو یہ ساری جتنی بھی ہیں اسٹیپ وائز آپ اپنی کوالیفیکیشن کی ڈیٹیل ہے، جو ایکسپیرینس ہے، لینگویج ڈیٹیل ہے، یہ آپ کو خود آگے بتاتا رہے گا اور آخر میں آپ اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی ٹیسٹ کے لیے ویٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں گے۔ تو یوں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔